بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کے حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ المکرمہ گئے۔ وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذیقعد اور ذی الحج کے کچھ دن گزارے۔ 2 ذی الحج کو یا ایک روایت میں 7 یا 8 ذی الحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا۔ قصہ طویل ہے کہ 150 خطوط تھے کوفیوں کے، جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو، لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا، چونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی، اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی۔ بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا، بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی